السلام علیکم. ویب ڈیزائن کی تیسری ویڈیو میں خوش آمدید. سب سے پہلے جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں غلطی کر لی تھی اسے صحیح کرتے ہیں. مطلب ہم نے جہاں پہ کلاس یوز کرنا چاہیے تھا ہم نے وہاں پہ آئی ڈی یوز کر لی. ٹھیک ہے, ہم نے ایک پیج میں غلطی کی تھی اور پھر ہم نے اسے کاپی کر لیا, تو اب ہمیں کئی جگہوں پر چینجز کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے, تو دیکھیں چلیں. تو یہاں پر ہم نے اسے کلاس کر دیا اور پھر ایسے بھی کلاس کر دیا. دیکھیں اسے نام دیتے ہیں ریڈ کلاس. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے یہاں پر ریڈ کلر یوز کیا تو اس کا نام بھی چینج کر لیتے ہیں. لگے ہاں تو یہ کام بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہم نے اسے ریڈ کلاس کو بنا دیا اور اس طرح سے کلاس اکول ٹو ریڈ. ٹھیک ہے, تو میں اسے کاپی کر رہا ہوں اور پھر باقی جو پیجز ہیں اس میں بھی ہم اسے پیسٹ کر لیں گے. تو یہ لے آؤٹ 1 تھا, لے آؤٹ 2, فرسٹ پیراگراف اور تھرڈ پیراگراف, کنٹرول اس کے ذریعے سیو, اور پھر لے آؤٹ 3. ٹھیک ہے, تو آئی ڈی کو ہم نے بنا دیا کلاس اور کلاس کا نام بھی ہم نے چینج کر دیا. تو کنٹرول اس کے ذریعے سیو. ٹھیک ہے, اب ذرا اپنے پیج کو چیک کریں. اور ٹھیک ہے صحیح ہے, مطلب آئی ڈی سے بھی وہ کام ہو گیا, لیکن ہم نے چونکہ پراپر طریقہ یوز کرنا ہے تو ہم نے انہیں کلاسز بنا دیا. ٹھیک ہے, اور ان کا نام بھی چینج کر دیا. اچھا, یہ تو پرانا کام. اب ایک اور بات جو اہم ہے وہ ہے کہ جب ہم مختلف قسم کے سی ایس ایس طریقے یوز کرتے ہیں تو ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے. ہم ان لائن بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ ہر ٹیگ کے اندر لکھیں آپ انٹرنل بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ ایکسٹرنل بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان سب میں فرق کیا ہے. اگر آپ نے نوٹس کیا تو کہ سی ایس ایس کا مطلب ہے کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ. تو کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ. ٹھیک ہے, تو ابھی تک ہم نے اسٹائل شیٹ پر تو بات کر لی. اب آتے ہیں کیسکیڈنگ کی طرف کہ کیسکیڈنگ کا کیا مطلب ہے. کیسکیڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انٹرنل جو سی ایس ایس ہوگا وہ غالب آئے گا آپ کے ایکسٹرنل سی ایس ایس پر, اور آپ کا جو ان لائن سی ایس ایس ہے یہ غالب آئے گا انٹرنل سی ایس ایس پر. کیا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی پراپرٹی ڈیفائن کی ہو ایکسٹرنل میں اور پھر وہی پراپرٹی آپ نے کسی دوسری ویلیو کے ساتھ ڈیفائن کی ہو یہاں انٹرنل پر, تو پھر اس ویب پیج میں وہ پراپرٹی چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے, مثال دیتے ہیں. سپوز ہم نے جو پیراگراف نمبر جو ہم نے کلاس ریڈ بنائی ہے, یا کلاس ریڈ کو چھوڑے, ہم نے جو آئی ڈی نمبر سیکنڈ بنائی ہے. ٹھیک ہے, آئی ڈی سیکنڈ. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کا کلر رکھا ہے بلو. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی ہمارے 3 ویب پیجز ہیں ان میں ہر مطلب دوسرا پیراگراف سارا کا سارا بلو ہوگا. ٹھیک ہے, لے آؤٹ 1 میں بھی بلو ہے اور لے آؤٹ 2 میں بھی بلو ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح لے آؤٹ 3 میں بھی ہمارے پاس پیراگراف جو ہے وہ بلو ہے. سیکنڈ پیراگراف ہمارے پاس بلو ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس لے آؤٹ نمبر 3 میں باقی ڈیزائننگ تو سیم رہے جو سیکنڈ پیراگراف کی, مطلب ڈاٹڈ ڈیشڈ ہمارے پاس آئے, مارجن بھی سیم رہے, پیڈنگ بھی سیم رہے, بارڈر وڈتھ بھی سیم رہے. صرف ہمیں لے آؤٹ 3 میں ایسا کرنا ہے کہ پیراگراف کو ہم نے چینج کرنا ہے, بلو کے بجائے ہم نے گرین یوز کرنا ہے. تو تب کیا کریں گے, تو تب ہم یہ کریں گے کہ لے آؤٹ 3 جو ہمارا ویب پیج ہے اسے کھولیں گے اور اس کے اندر ہم لکھیں گے ایک تو ہم نے ایکسٹرنل سی ایس ایس کو لنک کر دیا, لیکن اس کے ساتھ ہم انٹرنل سی ایس ایس بھی یوز کریں گے. سی ایس ایس ٹیگ. ٹھیک ہے, اور ہم اسے بتائیں گے کہ آئی ڈی نمبر 1 اس ویب پیج میں جو آئی ڈی سیکنڈ ہے اس کا کلر ہمیں چاہیے گرین. ٹھیک ہے, کنٹرول ایس کے ذریعے سیو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جو ہمارا لے آؤٹ 3 ویب پیج ہے
اس میں سیکنڈ پیراگراف کو ہم نے گرین کر دیا. ٹھیک ہے, باقی چیزوں کو ہم نے نہیں چھیڑا. باقی لے آؤٹ, باقی اسٹائل بالکل لے آؤٹ 2 اور لے آؤٹ 1 کی طرح ہی ہے, لیکن صرف کلر چینج ہو گیا. تو کلر کیسے چینج ہوا؟ ایکسٹرنل سی ایس ایس میں تو کلر ہم نے ڈیفائن کیا تھا بلو کے لیے, لیکن انٹرنل سی ایس ایس اس پر غالب آ گیا, کیونکہ انٹرنل سی ایس ایس میں ہم نے کلر چینج کر دیا. تو جو پروسیس ہو رہا ہے وہ اس طرح ہو رہا ہے کہ ہم نے میں صرف لے آؤٹ 3 کی بات کر رہا ہوں کہ ہم پہلے چلے سی ایس ایس فائل سے, ہم نے سی ایس ایس فائل لنک کیا, پھر ہم آئے لے آؤٹ 3 پر. تو یہاں پر ہم نے ایک کلر ڈیفائن کیا تھا بلو. ٹھیک ہے, اور یہاں پر ہم نے اسے پھر چینج کر دیا گرین پر. ٹھیک ہے, تو کلر چینج ہو گیا. اب سپوز ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا پیراگراف نمبر 1 ہے, ٹھیک ہے, لے آؤٹ 3 پیج میں جو ہمارے پاس پیراگراف نمبر 1 ہے, ہم اس کا کلر چینج کر دیں اور ہم اسے کر دیں سپوز کوئی یلو. ٹھیک ہے, تو وہ کیسے کریں گے؟ تو اگر ہم سوری لے آؤٹ 3 میں آتے ہیں. اگر اب ہم لے آؤٹ 3 میں انٹرنل سی ایس ایس یوز کریں گے, ٹھیک ہے, جو ہمارا ریڈ کلاس ہے, یا ٹھیک ہے, سپوز ہم چاہتے ہیں کہ بارڈر کو ہم سالڈ کر دیں, کلر چینج نہیں کرتے. سپوز ہم چاہتے ہیں اگر ہم نے اسے سالڈ کر دیا بارڈر کو, اور کنٹرول اس کے ذریعے ہم اسے سیو کر دیں, تو سوری لے آؤٹ 3, تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم صرف اور صرف پیراگراف 1 کو چینج کرنا چاہتے تھے, لیکن چونکہ یہ دونوں ایک ہی کلاس سے بلونگ کرتے ہیں, تو اس پیج پر اس پیج پر پیراگراف 3 بھی خود بخود چینج ہو گیا, کیونکہ دونوں کی کلاس ایک جیسی ہے. تو اس کیس میں پھر ہمارے پاس انٹرنل سی ایس ایس کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, ہمیں پھر موو کرنا پڑے گا ان لائن سی ایس ایس پر. ٹھیک ہے, تو ہمیں جس پیراگراف ٹیگ کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے اندر ہم یوز کریں گے اسٹائل ایٹریبیوٹ, اور ہم یوز کرنا چاہتے ہیں بارڈر کو سالڈ کرنا چاہتے ہیں. کنٹرول اس کے ذریعے سیو کر رہے ہیں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف پیراگراف 1 سالڈ آ رہا ہے اور پیراگراف 3 ہمارے پاس چینج آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے انٹرنل اور یہ ان لائن ٹیگ جو یہ صرف لے آؤٹ 3 میں یوز کیے, تو لے آؤٹ 2 اور لے آؤٹ 1 پیج ہمارے پاس بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح ہم نے انہیں چھوڑا تھا. ٹھیک ہے, جس طرح ہم نے انہیں پچھلی ویڈیو میں بنایا تھا, ہم نے لے آؤٹ 1 اور لے آؤٹ 2 کو نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے, تو اس ساری کنفیوزنگ چیز کو کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ اس طرح ایکسپلین کریں گے. ہم نے سی ایس ایس فائل میں بنا دی, مطلب سیکنڈ جو آئی ڈی تھی, آئی ڈی سیکنڈ لکھ لیتے ہیں, ہم نے سیکنڈ کی آئی ڈی کو بنا دیا بلو, لیکن یہاں پر ہم نے سیکنڈ کی آئی ڈی کو بنا دیا گرین. ٹھیک ہے, تو جو باقی 2 ویب پیجز ہیں اس میں جو سیکنڈ پیراگراف ہیں, ٹھیک ہے, لے آؤٹ اور لے آؤٹ 2 میں, اس میں سیکنڈ پیراگراف ہمارے پاس یہی بلو رہا, کیونکہ یہاں سے جب کیونکہ یہ بلو کوڈ جب یہاں پہ گیا تو ہم نے یہاں پہ اسے چینج نہیں کیا, اور یہاں پر جب پہنچا تو یہ بلو ہی تھا. ٹھیک ہے, تو اس وقت یہ بلو ہی تھا. ٹھیک ہے, اور یہ اسی طرح جب وہ پہنچا ہمارے پاس لے آؤٹ 2 کے سیکنڈ پیراگراف میں, تو تب بھی وہ بلو ہی تھا. ٹھیک ہے, ہم نے بیچ میں راستے میں اسے چینج نہیں کیا تھا, لیکن جب ہم لے آؤٹ 3 یوز کرنے جا رہے تھے تو ہم نے انٹرنل سی ایس ایس کی مدد سے اس کے راستے میں گرین لکھ دیا. تو جب یہ پہنچا سیکنڈ پیراگراف کی طرف, ٹھیک ہے, تو اس کا کلر تھا گرین. صحیح, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لے آؤٹ 2 اور لے آؤٹ 1 میں ہمارے پاس سیکنڈ پیراگراف بلو ہے, لیکن لے آؤٹ 3 میں ہمارے پاس سیکنڈ پیراگراف گرین ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم نے اسے راستے میں چینج کر دیا. اچھا, اب آتے ہیں اس دوسرے چیز کی طرف. ہم نے سی ایس ایس کے ایکسٹرنل فائل میں جو کلاس تھی ریڈ کلاس,
اس کے اندر ہم نے ڈیفائن کر دیا تھا بارڈر، کہ ہمارے پاس بارڈر ہوگا ڈیش، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا، اب یہ بارڈر جب پہنچا یہاں پر لے آؤٹ 3 میں، تو ہم نے جب اسے انٹرنل کے ذریعے ہم نے اسے چینج کیا، ٹھیک ہے، انٹرنل کے اندر جب ہم نے اسے کر دیا سالڈ، تو چونکہ یہ کلاس تھی تو یہ اپلائی ہو گئی پیراگراف 1 پہ بھی اپلائی ہو گئی اور پیراگراف 2 پر بھی اپلائی ہو گئی، صحیح ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ہم نے اسے اپلائی کرنا ہے صرف اور صرف پیراگراف 1 پر، تو ہم انٹرنل یوز نہیں کریں گے اس کیس میں، ہمیں یوز کرنا پڑے گا ان لائن سی ایس ایس، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جب پیراگراف 1 پر ان لائن سی ایس ایس یوز کیا اور اس کا بارڈر ہم نے سالڈ کر دیا، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لے آؤٹ 3 جو ہمارے پاس پیج ہے اس میں فرسٹ پیراگراف ہمارے پاس سالڈ ہے اور سیکنڈ پیراگراف وہی اسی طرح سے ڈیشڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو راستے میں ہم نے اسے پیراگراف 3 کو ہم نے راستے میں چینج نہیں کیا، تو یہ یہاں پر پہنچا ڈیشڈ کی صورت میں، ٹھیک ہے، اور پیراگراف 1 میں جب یہ پی ٹیگ کے اندر پہنچا تو اس کے بعد ہم نے اسے ان لائن کے ذریعے سالڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی اسٹائلنگ ہے اور مختلف طریقے کہ کس طرح ہم ایکسٹرنل کو اور انٹرنل کو اور ان لائن کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ایک کیسکیڈ ہے، اس طرح آپ نے کیسکیڈڈ سرکٹ شاید پڑھے ہوں، کہ جب ایک ان پٹ جاتا ہے، ایک چیز کا آؤٹ پٹ دوسری چیز کے ان پٹ میں چلا جاتا ہے اور پھر اس کا آؤٹ پٹ ایک اور چیز کی ان پٹ میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں کیسکیڈ۔ تو جب یہاں سے سپوز ہمارے پاس ان پٹ آیا بلو، تو ہم نے یہاں پہ انٹرنل میں اسے گرین کر دیا، پھر اس میں آگے جب ہم اسے چینج کریں گے تو جو سب سے آخر والا چینج ہمیں نظر آئے گا وہ ان لائن کا ہوگا۔ اگر ان لائن میں ہم نے اسے چینج نہیں کیا تو پھر ہمیں ایکسٹرنل والا نظر آئے گا، اگر انٹرنل والا نظر آئے گا۔ اگر ہم نے اسے انٹرنل میں بھی چینج نہیں کیا تو بالکل جو ایکسٹرنل کی چیز ہے وہی ہمیں نظر آئے گی۔ سپوز ہم نے بلو ایکسٹرنل میں لکھا تھا اور ان لے آؤٹ 1 اور لے آؤٹ 2 میں وہ وہی بلو نظر آیا، لیکن ہم نے جو ہم نے لے آؤٹ 3 تھا اسے ہم نے راستے میں چینج کر دیا، انٹرنل میں ہم نے اسے چینج کر دیا، تو پیراگراف 2 ہمیں اس کیس میں گرین نظر آیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ باقی چیز بھی، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی، تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے، لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس ویڈیو کا آپ دیکھنے کے بعد ایک تو کوڈ ٹائپ کریں اور دوسرا اس ویڈیو کو دوبارہ بھی دیکھ لیں، تاکہ آپ کو ساری کی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ ان چیزوں کو کلیئر کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم جب اب آگے جائیں گے اور ڈویژن سورس بنائیں گے تو آپ کو ان چیزوں پر کمانڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے انٹرنل، ایکسٹرنل اور ان لائن سی ایس ایس۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سٹارٹ کریں گے کچھ پریکٹیکل سی ایس ایس کے، کس طرح ہم ان سب چیزوں کو، جو سارا خاکہ ہم نے بنایا ہے، ان چیزوں کا ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور اپنے لیے ایک پہلا لے آؤٹ بنا سکتے ہیں جو پراپر ویب ڈیزائن ہے، ہم وہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ ابھی تک جو ہم پڑھ رہے تھے HTML یا CSS وہ بیسک تھے، اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سے اپنا پہلا پراپر ڈیزائن بنائیں گے، ویب ڈیزائن، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔